یہ آخر میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے اس میں، آپ کے خیال میں واٹ واز دا کلنچنگ ریزن، کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اس حد تک معاملہ آ گیا کہ جیسے آپ نے خود مانا کہ ووٹ مینج کیے جاتے تھے، سب کچھ مینج ہوتا تھا، کہ آخر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت آ گیا جی بس آپ گھر جا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں بات تو میں نے تو نہیں کہا بس، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیا گیا بس. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس تو کیا ایویڈنس تھا اور کتنی مختلف ذرائع سے ہمیں یہ ایویڈنس آ رہا تھا کہ وجہ کیا بنی نہیں ہے، آپ دوسری طرف بھیجنا ہے. نہیں میں تو یہ بات تو میں نے تو جیسے کہا کہ 2018 کے الیکشن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں صرف وجہ پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں وجہ کیا تھی جو کلنچ کیا، جس نے آپ کے خیال میں کہ جہاں سے کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ وہ وجہ بنی جس کی بعد آپ کو بھی لگا، اور جیسے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کسی نے آپ کو کہا، وہ شاہ محمود صاحب نے کہا اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے، کیا آپ کے خیال میں وجہ تھی؟ دیکھیں یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک وجہ نہیں تھی، بہت ساری ایک سے زیادہ وجوہات تھی اور اس کے اندر بھی اسپیکولیشن ہے. بٹ کاشف اس ٹاپک سے اٹھنے سے پہلے ذرا مجھے آخری بات کرنے دیے، بیکاز باجوہ صاحب نے ذاتی طور پہ کیا کیا یا کیا نہیں کیا، میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی اور بہت زیادہ پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے. یہاں تک کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں اور میں یہ میرا یقین ہے کہ اگر آپ 1971 کے بعد کا پاکستان دیکھیں تو ایک ہی وقت میں اتنا بڑا معاشی، سیاسی اور معاشرتی بحران جو ہے وہ پاکستان نے نہیں دیکھا. اور اس میں ایک بہت بڑا جو اس کی وجہ جو بنی وہ جنرل باجوہ نے جو فیصلے کیے وہ بنے. لیکن اب یہاں سے آگے جانا کیا ہے، جو سب سے خطرناک چیز ہے، وہ جانے والے میں آؤں گا، وہ میرا پروگرام اب ظاہر آگے کی طرف ہی جائے گا اس سے. پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کی، مجھے وہ بتائیں 2018 کا الیکشن آپ کو جتانے کے علاوہ انہوں نے اچھا کام کون سا کیا؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ جو ہمیں سپورٹ تھی، میں نے آپ کو کووڈ کی ایگزامپل زبردست پارٹنرشپ تھی، کلیئر لیڈ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے پاس تھی. عمران خان نے اوور آل اسٹریٹجی، ایک ڈائریکشن مانگی کہ مجھے یہ ڈیلیور کر کے دو، اس کی ایکسیکیوشن ساری ہم نے پریپیئر کی، فوج نے امپلیمنٹیشن میں پوری مدد کی. میرے خیال میں وہ ٹیکسٹ بک ہے کہ کس طریقے سے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اور لیڈرشپ کو اور فوج کو ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا ایکسٹرنل فائنینسنگ کو ریز کرنے کے لیے فیٹف کے اندر فوج کی نے بے تحاشا سپورٹ پرووائڈ کی. لوکس کا جو چیلنج آیا تھا وہ اینڈ میں اتنا بڑا نہیں نکلا جتنا خطرہ تھا، لیکن اس کے اندر سپورٹ، ایسی بہت ساری آپ کو اور چیزیں ملیں گی. ریکوڈک کے اندر انوالومنٹ تھی، کارکے کا کیس جو تھا. سو گورننس کے معاملات میں بہت سارے معاملات کے اندر فوج نے اور عمران خان کی گورنمنٹ نے مل کر کام کیا اور ملک کو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچا. بریک ایک لے لوں اگر اجازت دیں تو، لیکن آپ سے جاتے ہوئے ایک سوال ضرور، واٹ واز دا، دیکھیں یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح ریلیشن شپ بنی، 2018 کے الیکشنز ہوئے، نو کانفیڈنس ہوا، یہ 3.5 سال کا ایک بڑا ایونٹ فل ٹائم تھا جو اس ملک نے دیکھا. اس میں فورن جو آپ کی ریلیشن شپس تھیں، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب سے وہ ملاقات ہوئی جب سائفر کا ایشو آیا، اور میں کہا جی سب سے بڑی چارج شیٹ فورن پالیسی کی ہے، جو ہمیں یا جو مجھے پتا تھی کہ جو چارج شیٹ بنائی گئی کہ ریلیشن شپس خراب ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ، ایک اپارٹ فرام ادر تھنگس یار گورننس کے ایشوز، but a lot of people were not happy تھرو آؤٹ کہ جی باتیں بہت ہوتی ہیں، پریزنٹیشنز بہت ہوتی ہیں، ایکشن بہت کم ہوتا ہے. ایک تو گورننس کے لیول کے اوپر یہ بڑا ایک آرگیومنٹ سننے کو ملتا تھا، اور دوسرا جو فورن ریلیشن شپس خراب ہوئے، کیا یہ کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ؟ جی آلدو معذرت کے ساتھ یہ فوج کا کام ہے کہ فوج بتائے کہ معیشت کیسی چلانی چاہیے اور اچھی چل رہی ہے یا نہیں اچھی چل رہی ہے، یا یہ جو منتخب نمائندے عوام، آج تو آپ انہی کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ معیشت اچھی نہیں چل رہی. آپ کو پچھلے 7 مہینے میں، مطلب میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں انٹرویوز میں، یو آر اونلی، آپ انہی کی طرف کہہ رہے ہیں دیکھیں معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، تو اس کے کوئی اشارے ہوں گے نا؟ بالکل معذرت کے ساتھ کاشف، اتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں، یہ میں نے صرف ان کی طرف کبھی بھی نہیں کہا. میں نے کہا سب فیصلہ ساتھ، میں تو آج بھی کہتا ہوں بھائی مجھے جو ہے نا تھیوری کے سبق نہ دیں،
ہم جہاں پہ آج کھڑے ہوئے نا، یہ ایک جمہوری پروسیس سے گزر کے نہیں ہم یہاں پر پہنچے ہیں، ایک سازش کے تحت ضمیروں کی منڈی لگا کے حرام کا پیسہ استعمال کر کے بیرونی مداخلت کر کے یہاں پہ پہنچے ہوئے. تو مجھے جمہوریت کے تھیوریٹیکل سبق نہ دے کوئی یہاں پہ. تو یہاں پہ تو ریاست پاکستان کو رول پلے کرنا ہے جو نہیں پلے کر رہی ہے، جو نہیں وہ کر رہے، لیکن یہ صرف ان کے لیے کبھی بھی نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے، یہ گورننس اچھی چل رہی ہے، اس پہ رائے تو ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کی خواہش اور مرضی اور آئین کے مطابق ہوگا کہ کس نے حکومت میں رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا؟ خواہش تو ضرور آپ رائے تو ضرور رکھ سکتے ہیں، ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، آپ میس میں بیٹھ کے بولیں یار بڑا غلط کر دیے، بڑی خراب گورننس کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد ایک حکومت بدلنے کے پروسیس کے اندر آپ کو انوالو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے بھائی. میں نے اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اسے پوائنٹ بلانک سوال پوچھا تھا. میں آج بھی بولتا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر فوج کو بندوق رکھ کے فیصلہ نہیں کروانا چاہیے. میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا، اور میرا آج بھی یہ ماننا ہے، آئی ہوپ یو ول اگری وین یو سے کہ آپ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ لڑائی دو سیاسی قوتوں کی لڑائی ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف اپوزیشن. اب دیکھیں آپ نے ایک پولیٹیکل منوور کیا ہے جس کی طرف میں جانا چاہوں گا بریک کے بعد، اور اس منوور کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اٹس اے گڈ اسٹروک دیٹ پی ٹی آئی ہیز پلیڈ. اگر آپ مینج کر گئے دونوں اسمبلیاں توڑنا تو موسٹ لائکلی ملک الیکشن کی طرف ہی جائے گا. لیکن 6-7 مہینے میں آپ ہمیشہ ادھر کہتے رہے کہ جناب کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل منوورز کرتے، پولیٹیکل مووز کے ذریعے آپ اپنا جو بھی اینڈ آبجیکٹو اچیو کرنے کی کوشش کریں. بھائی جو پچھلے 7.5 مہینے میں ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ پیور پالیٹکس کوئی پارٹی کر نہیں سکتی ہے. چیلنج، اور ایسا چیلنج جو کم سے کم پچھلے 40 سال میں تو کسی پارٹی نے دیکھا نہیں تھا. پوری طاقت اور جبر کا پورا استعمال دبانے کے لیے اور اڑانے کے لیے ایک پارٹی کو، اور اس نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا اور تمام کے تمام سیاسی حربے استعمال کیے. عوام میں گئے، عوام کی طاقت سے کھڑا کیا، جلوس، جلسے، لانگ مارچز، الیکشنز ہوئے، الیکشن لڑکے دکھائے، دھاندلی کے باوجود جیت کے دکھائے، کورٹس کے اندر بیٹل کی، لیگل مقابلہ کیا. اور پالیٹکس کیا ہوتی ہے بھائی؟ پولیٹیکل منیور نہیں کرے تو ہم کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں، لیکن مجھے بریک لینی پڑے گی. میرا اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے نا، میرا اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں کیا کہا؟ اگر یہ ایک پیور پولیٹیکل پروسیس سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا اور وہ پاس ہو جاتا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 2018 کے الیکشن منوور ہوئے اور اسی نے اگر 2022 میں نو کانفیڈنس کیا تو وہی حکومت کرے، اور فریش الیکشن، اے پولیٹیکل، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اینڈ لیٹ پبلک ڈیسائیڈ کہ ان کی حکومت اگلے 5 سال کی کون سی. لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. بھائی جان میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں ہوا کہ ایک جمہوری پروسیس ہوا. اب جو ہے ہم ریاست پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی انوالو فیصلہ سازی کے اندر. معذرت کے ساتھ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس چینج کے اندر انوالو نظر آئی ہمیں. اب یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بار بار کیا کہہ رہا ہوں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فروری میں آپ نے، پہلے آپ کہتے تھے 2021 میں ختم کر دیا، اب آپ کہتے ہیں فروری میں ختم کر دیا. سارا پاکستان جو دیکھ رہا ہے، کون سا پاکستان کا سیاست جرنلسٹ ہے، کون سا صحافی جو سمجھتا ہے کہ اس وقت بالکل اے پولیٹیکل ہے فوج؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا نا. لیٹس فیس اٹ، ٹی وی کے کیمرے پہ ہمت ہو یا نہ ہو کہنے کی، لیکن کون سمجھتا ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج آرمی چیف آئے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس چیز پر کیا فیصلے کرتے ہیں.